جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنازے کی پوری جماعت نہ ملے تو جنازے کی نماز شروع ہو گئی، اس کے بعد ہم آئے، کچھ تکبیریں ہماری چھٹ گئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسبوق یعنی جس کی باعث تکبیریں فوت ہو گئی، اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے. سلام پھیرنے کے بعد اس کی اگر 3 تکبیر چھٹ گئی تھی تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 3 تکبیریں کہہ لے. تکبیریں یہ فرض ہے نا، رکن ہے، ٹھیک ہے. اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعا وغیرہ پڑھے گا تو پوری کرنے سے قبل لوگ جنازے کو کندھے تک اٹھا لیں گے، تو صرف تکبیریں کہہ لے، دعا وغیرہ چھوڑ دے. سلام پھیر دیے، اب ہم درود پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، تو لوگ اتنی دیر میں جنازے کو کندھے تک اٹھا لیں گے، جنازہ لے کر کے آگے چل پڑیں گے، جنازے کو کندھے تک اٹھا لیں گے. تو اب خالی تکبیریں کہہ لے اور سلام پھیر دے. جو تکبیریں چھوٹ گئی وہ تکبیریں کہہ لے اور پھر سلام پھیر دے. مسبوق یعنی جس کی باعث تکبیریں فوت ہو گئی ہو، اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے. اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعا وغیرہ پڑھے گا تو پوری کرنے سے قبل لوگ جنازے کو کندھے تک اٹھا لیں گے، تو صرف تکبیریں کہہ لے، دعا وغیرہ چھوڑ دے. چوتھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا، تکبیریں 4 ہی ہیں، چوتھی تکبیر میں ہاتھ لٹکا کر کے سلام پھیرنا ہے. اب چوتھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا وہ جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا شامل ہو جائے. امام نے ابھی سلام نہیں پھیرا ہے تو وہ شامل ہو سکتا ہے، اور امام کے سلام کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہہ لے، اپنی جو باقی کی تکبیریں ہیں وہ کہہ لے، پھر سلام پھیر لے. مطلب امام کے سلام پھیرنے سے پہلے تک آپ شامل ہو سکتے ہیں. امام نے سلام پھیر دیا، اب آپ شامل نہیں ہو سکتے. پاگل یا خودکشی کرنے والے کا جنازہ. خودکشی کسے کہتے ہیں؟ ہے نا؟ جو پیدائشی پاگل ہو یا بالغ ہونے سے پہلے پاگل ہو گیا ہو اور اسی پاگل پن میں موت واقع ہوئی تو اس کی نماز جنازہ میں نابالغ کی دعا پڑھے گے. جو پیدائشی پاگل ہو یا بالغ ہونے سے پہلے پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن کی حالت میں اس سے موت ہوئی، یعنی چونکہ وہ شریعت کا مکلف نہیں ہوا نا، اس پر شریعت کی قلم جو ہے وہ ابھی جو بالغ ہونے کے بعد جو شریعت کے احکام لاگو ہوتے وہ اس پر ہوئی نہیں. جس نے خودکشی کی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. کوئی مسلمان ہے چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. یہ کانسیپٹ کلیئر، کیسا بھی گنہگار ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ہے نا. اور اس کے تفصیلی مسائل جو بھاری شریعت کے اندر دیے ہوئے ہیں، مگر آپ بیسیکلی یہ سمجھ کے چلے کہ مومن کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. مردہ بچے کے احکام. مسلمان کا بچہ زندہ پیدا ہوا، یعنی اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا پھر مر گیا، تو اس کو غسل اور کفن دے گے اور اس کی نماز پڑھے گے. بچہ پیدا ہونے کے بعد انتقال ہوا تو اس کو غسل بھی دے گے، کفن بھی دے گے اور اس کی نماز جنازہ پڑھے گے. اور پیدائش میں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آدھے سے زیادہ اگر وہ باہر ہو گیا تو اب وہ اس کا غسل ہے، کفن ہے، نماز جنازہ ہے، تینوں چیزیں. ورنہ اسے ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دے. مسلمان کا بچہ زندہ پیدا ہوا یعنی اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا پھر مر گیا، تو اس کو غسل کفن دے گے اور اس کی نماز پڑھے گے، ورنہ اسے ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے. اس کے لیے سنت کے مطابق غسل اور کفن نہیں، اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی. آدھے سے زیادہ باہر نکلنے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اب
اس کے لیے سنت کے مطابق غسل، کفن اور نماز جنازہ یہ نہیں ہے۔ اب سر کی طرف سے اکثر کی مقدار سر سے لے کر سینے تک ہے۔ سر کی طرف سے اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو سر سے لے کر سینے تک ہے، لہٰذا اگر اس کا سر باہر ہوا تھا اور چیختا تھا مگر سینے تک نکلنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو اس کی نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اکثر حصہ وہ باہر نہیں آیا۔ پاؤں کی جانب سے اکثر کی مقدار کمر تک ہے، اگر پاؤں سے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اکثر کی مقدار کمر تک ہے۔ بچہ زندہ پیدا ہوا یا مردہ یا کچا گر گیا، اس کا نام رکھا جائے اور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن وہ بچہ اٹھایا جائے گا، اس نام سے پکارا جائے گا، اس کا نام رکھا جائے۔ واپس سے بچہ زندہ پیدا ہوا یا مردہ یا کچا گر گیا، اس کا نام رکھا جائے اور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ مگر نماز جنازہ اور کفن کے تعلق سے ہم نے پڑھے کہ اگر وہ آدھے سے زیادہ باہر نکل گیا زندہ ہونے کے بعد، زندہ پیدا ہوا اس کے بعد اس کا انتقال ہوا تو کفن، غسل اور نماز جنازہ ہے، اور پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا یا مردہ پیدا ہوا تو اس کا غسل، کفن اور نماز جنازہ نہیں ہے، مگر نام بہرحال ہر صورت میں اس کا بچے کا رکھا جائے گا۔ ہاں